نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا۔ سورہ آل عمران کی تمہید ہم نے دیکھ لی۔ اب اس کا جو پہلا حصہ ہے جسے پہلی فصل کے عنوان سے یہاں بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب اور بالخصوص نصارہ کے جرائم کا بیان، اور پھر یقیناً اس منصب امامت سے ان کی بھی معزولی۔ اس کے پہلے جز میں نصارہ کے بدعات و شرک کی تردید کی گئی ہے آیت 33 سے 63 تک میں۔ اس پورے حصے میں تفصیل کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ وہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلط فہمی انہیں جو لگی اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی پیدائش ایک معجزانہ طریقے پہ ہوئی، خدا کے کلمہ کن سے ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جو ان کی بائبل انجیل ہے تو اس میں بات نہیں سے شروع ہوتی، ان کی گمراہی کا سبب یہی ہے۔ ساری بات ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تو یہ اس کی تردید میں اب پورا کلام نازل ہوا ہے۔ اس کے آغاز پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی اسی چین کا ایک حصہ تھے جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، جس میں آدم علیہ السلام ایک بڑا اہم شخصیت ہے، ان سے آغاز ہوا۔ نوح علیہ السلام سے رسالت کا آغاز ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام سے، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ پوری امت کی بعثت کی گئی، اس کا آغاز ہوا۔ تو تین یہ لینڈ مارک تھے جن کو بیان کیا گیا، اور پھر خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، ان کے نانا کا ذکر کر کے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا تھا سارے جہانوں پر فضیلت دے کے۔ اس معاملے کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب عمران کی اہلیہ نے یہ دعا کی کہ پروردگار جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے خاص کرتی ہوں، دنیا کے سارے دھندوں سے کاموں سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تو اسے قبول کر لے۔ پیدائش ہوئی تو پتہ چلا وہ تو لڑکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکی ہونے کے باوجود ان کو قبول کیا اور بہت اچھے انداز میں قبول کیا، اور یہ ہستی تھی سیدہ مریم کی۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی۔ وقف کرنے سے بھی مراد یہ کہ وہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے وقف تھیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح تعریف اس کی خدمت کے لیے خاص تھیں۔ یہ اس کے جتنی بھی قربانیاں ہوتی تھیں اس کے سمجھیے کہ چیف ایک طرح سے نگرانی کرنے والے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ہماری اصطلاح میں تو نبی تھے، اس وقت مجھے لفظ ذہن میں نہیں آ رہا کہ بائبل کس طرح میں انہیں کیا کہا جاتا ہے، خیر تو وہاں پہ یہ سب معاملے کے انچارج تھے۔ تو قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ جب جب وہ سیدہ کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس خدا کی رحمت و برکتوں کا عجیب ظہور ہے، تو وہ ان سے پوچھتے کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی کہ اللہ پروردگار کی طرف سے۔ یہ اتنی غیر معمولی بات تھی کہ حضرت زکریا جو ایک بڑی عمر کے پہنچنے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم تھے، ان کے دل میں بھی اپنے رب کے حضور حاضر ہونے اور اس سے التجا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی چھوٹے آدمی کے پاس اگر کوئی خوبی نظر آ جائے تو لوگ اعتراف نہیں کرتے۔ یہ بہت چھوٹی 16-17 سال کی لڑکی تھی اور وہ ایک بڑے نبی تھے، تو بجائے اس کے کوئی حسد کرتے، آپ یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ حسد کرتے انہوں نے یہ سوچا کہ پروردگار اگر ایک لڑکی کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے، اس پہ اپنا فضل کر سکتا ہے، تو مجھ پہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حسد کے بجائے مانگنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ جس نے اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اولاد مانگی تو جو ساری زندگی اللہ نے انہیں نہیں دیا تھا اس وقت دے دیا۔ تو زندگی میں یہ اصول بنا لیجیے کہ کسی کے پاس کچھ دیکھیں تو اس سے حسد مت کیجیے، مانگنا ہے تو جس نے اسے دیا ہے اپنے لیے بھی اسی سے مانگ لیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی جو کہ سردار تھا، انتہائی پاک دامن، دنیا کی ساری لذتوں سے کنارہ کش ہو کر خدا کے لیے خاص رہنے والی ہستی، ایک صالح نبی سیدنا
یحییٰ علیہ السلام کی بشارت۔ بڑا تعجب ہوا کہ پروردگار میری بیوی بانجھ، میں بوڑھا، اولاد کیسے ممکن ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان کے لیے ایک نشانی مقرر کی گئی کہ 3 دن تم سوائے اللہ کی ہم کے کچھ گفتگو نہیں کر سکو گے، لوگوں سے معاملہ کرنا ہے تو اشاروں سے کر لینا، تاکہ یہ انہیں متحقق ہو جائے کہ فرشتوں کی ندا کوئی شیطانی وسوسہ نہیں تھی۔ ان کی یہ معجزانہ پیدائش کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جو مسیح کے معجزے، بن باپ کے پیدا ہونے کے معجزے پہ انہیں معبود بنا بیٹھے تھے، ان پہ یہ واضح کرنا تھا کہ یحییٰ کا معجزہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں تھا۔ ایک بوڑھے انسان کے ہاں، ایک بانجھ عورت کے ہاں، بوڑھی بانجھ عورت کے ہاں اللہ نے اولاد دے دی، یہ بھی معجزہ ہی کیا ہے۔ پھر سیدہ کا ذکر کہ ان کو بھی فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ کے ایک کلمے سے مراد یہ کہ اللہ کے خاص حکم سے عالم اسباب سے بلند ہو کے انہوں نے پیدا ہونا تھا، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس سے انہیں بشارت دی کہ مسیح ابن مریم پیدا ہوں گے، انتہائی صاحب عزت، دنیا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوں گے، لوگوں سے نبوت کی باتیں جہوارے میں بھی کریں گے، بڑی عمر میں بھی پہنچ کے کریں گے، بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول ہوں گے، اور ان کے سامنے معجزانہ نشانیاں پیش کریں گے، اس طرح کہ وہ ایک پرندہ بنائیں گے مٹی کا، اس میں پھونکیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، وہ اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیں گے اللہ کے حکم سے، مردوں کو اٹھائیں گے، جو لوگ گھروں میں ذخیرہ کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں، سب انہیں باخبر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے معجزے تھے، اور بہت معجزے انہیں اللہ تعالیٰ نے دیے۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل پہ آخری اتمام حجت کرنا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے نہ ماننا تھا نہ مانا، بلکہ الٹا ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اس وقت بنی اسرائیل کے لیے اپنی سزا کا اعلان کیا، وہ یہ کہ اب، اور یہ دیکھیے قرآن کی وہ الفاظ ہیں جس کی سچائی آپ پچھلے 2000 برس سے دیکھ سکتے ہیں۔ 1500 برس پہلے یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے آج تک تو خیر کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہی ہوا ہے کہ کیا فیصلہ کیا گیا تھا کہ میں تمہارے پیروکاروں کو تمہارے انکار کرنے والوں پر قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا۔ پچھلے 1500 برس سے ہم سب یہ جانتے ہیں، بلکہ 2000 برس سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہودی من حیث القوم مغلوب رہے ہیں، اور وہ کس کے مغلوب رہے ہیں؟ زیادہ تر مسیحیوں کے، جو حضرت عیسیٰ کے غلط ہی صحیح لیکن پیروکار اور نام لیوا ہے۔ تو یہ خدا کا قانون ہے، خدا کے الفاظ ہیں، وہ رب العالمین جسے ہر چیز کا علم ہے، اور آپ جب چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر یہودیوں کی ایک ریاست موجود ہے تو ہمارے یہاں تو خیر بعض لوگ ہیں وہ ہر چیز میں سازش دیکھتے ہیں، اور انہوں نے یہودیوں کو قادر مطلق کے مقام پر پہنچا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی پوری ریاست امریکہ کے بلبوتے پہ قائم ہے، امریکی طاقت پہ قائم ہے، اور وہ ایک مسیحی ریاست ہے۔ تو یہ اللہ کے الفاظ کی سچائی ہے جو آج تک ہمارے سامنے۔ پھر عیسائیوں کے بارے میں بتایا کہ تمہاری جو غلط فہمی ہے عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ معبود ہو گئے، وہ کیسے معبود ہو گئے؟ اگر اس وجہ سے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو آدم کو دیکھ لو، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو یہ کون سی دلیل ہوئی ان کے معبود بنانے کی؟ وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کہا ہو جائے تو وہ ہو گئے۔ تو اللہ تو جو چاہتا ہے اس طرح کر دیتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک حصہ تھا اس سورت کا، اس فصل کا۔ اس فصل کے دوسرے حصے میں اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے کیا جرائم تھے، اور یہ وہ حصہ ہے جو سورہ بقرہ میں جس کو میں نے بہت تیزی سے پڑھا دیا تھا، اسکپ کیا تھا آلموسٹ، لیکن یہاں میں اس کی کچھ تفصیل کر رہا ہوں۔ کیا وہ کر رہے تھے اس وقت؟ اس کا آغاز نصارہ کو دعوت سے ہوتا ہے کہ جو تمہارے درمیان ایک مشترکہ کلمہ ہے توحید کا، آؤ اس پر جمع ہو جائیں، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کا اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور پھر اب ان کے ایک ایک جرائم، ان کی انحرافات، ان کی گمراہیوں کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے جو وہ کر رہے تھے، خاص طور پہ یہودیوں کی۔ یہود و نصارہ دونوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ایک نئی دعوت آئی ہے اور جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کر رہی ہے کہ اصل میں وہاں سے آئے تو اصل میں تو ہم زیادہ حقدار ہیں، اور ابراہیم بھی اصل میں عیسائی تھے اور ابراہیم بھی اصل میں یہودی تھے، یہ اس طرح وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اس کے زمانے میں نہ یہ مذہب تھے نہ یہ کتابیں آئی تھی، وہ کیا تھا، وہ کیا تھے؟
وہ مسلم تھے، حنیف تھے، وہ یکسو تھے توحید کی طرف اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور یہ دونوں صفات ہیں، یہ تم لوگوں میں نہیں ہیں، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو بھی بہکا کر واپس کفر کی طرف لے جائیں، اور جب یہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ اور پھر ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں یہ بات شروع میں دعوت میں بیان ہوئی تھی کہ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو، تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے، یہ سب سے بڑا ان کا جرم تھا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ کی جو نشانیاں ان کے پاس تھی ان کی کتاب میں، تو یہ کیا کرتے تھے کہ حق کو باطل میں ملاتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک نبی کو آنا ہے بنی اسماعیل میں سے، یہ کہ اصل میں ذبح جو تھے وہ اسماعیل تھے، یہ کہ حرم مکہ سے حضرت ابراہیم کا گہرا تعلق تھا، ان ساری باتوں کو وہ چھپاتے تھے۔ اس میں جو انہیں کرنا پڑتا تھا، بےایمانی، بدماشی، دھوکہ دہی، سب کرتے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا، بعض اس کی میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ مروہ وہ مقام ہے جہاں پہ اصل میں حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تھا ان کی قربانی، تو بائبل میں اس کا ذکر موجود تھا، انہوں نے اس کو بدل کے موریا کر دیا، یہ کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ کا ذکر حرم میں ان کی کتاب بائبل میں موجود تھا، آج بھی موجود ہے، بیت ایل کے نام سے۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اسماعیل، آپ نے نام سنا ہے نا حضرت اسماعیل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سنا۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، تو ایل عبرانی کے اندر اللہ کو کہتے ہیں۔ تو آج بھی آپ بائبل دیکھیں گے اس میں بیت ایل لکھا ہوا ہے، وہ بیت اللہ ہی ہے، لیکن اس کی پلیسمنٹ انہوں نے بدل دی، اس کا مقام شام کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ساری حرکتیں تھیں جو یہ کر رہے تھے، اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ پھر ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ذرا روکنا ہے لوگوں کو اس نئے دین کی طرف، تو چلو اپنے 2 لوگ بھیجو جو صبح ایمان لے آئیں اور شام میں کفر کر دیں۔ تو بھائی ہم نے فلاں خرابی دیکھی ہے، ویسے تو باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں دی۔ اسی پہ بس نہیں، اس سے بڑھ کر یہ اتنے بددیانت تھے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا، قرآن کہتا ہے کہ ان کو 1 دینار بھی اگر دے دو تو جب تک ان کے سر پہ نہ کھڑا ہو جاؤ تو وہ امانت تمہاری واپس کرنے کی نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے یہ کرتے تھے کہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو امیین ہیں بنی اسماعیل، ان کے معاملے میں کسی بےایمانی کا ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے، یعنی ہم ان کے مال حرام طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے نا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باہمی طور پہ حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ تو بینکم کو انہوں نے صرف یہودیوں کے لیے خاص کر دیا، اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی یہ کام مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک پورا نقطہ نظر یہ موجود ہے کہ سود غیر مسلموں سے لیا جا سکتا ہے اور دارالکفر میں لیا جا سکتا ہے، تو یہ قرآن نے اس پر سخت سرزنش کی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے تھے۔ عہد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کا عہد، آگے آ رہا ہے آیت 81 میں۔ پھر ان کا وہ رویہ کہ زبان کو مڑوڑ کے کتاب الہی کو پڑھتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، ہوتا کچھ اور تھا۔ وہ میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ وہ کیا ہوتے تھے الفاظ، اور آپ نے کل پرسوں بھی سنا تھا کہ رائینا کر کے کھینچ کے بولتے تھے، یہ ان کا ایک خاص رویہ رہا ہے۔ پھر یہ وہ عہد کا ذکر ہے اب جو ہائی لائٹ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا نبیوں کے بارے میں کہ جس طرح تمہیں کتاب اور شریعت اور حکمت دی گئی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ دیکھو جب وہ ایک رسول تمہارے پاس آئے گا، اس کا مصداق بن کے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتاب کی پیشگوئیوں کے مطابق سچا ہوگا، اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور تم نے اقرار کیا، اس بھاری بوجھ کو اٹھایا، لیکن اس کے باوجود اب کیا ان کا رویہ سب کے سامنے پھر بتا دیا گیا ہے کہ جو گروہ اب اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرنا چاہے گا تو اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کے نہیں ہے، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اور پھر یہ بات یہاں پہ واضح کی گئی، ان کا ایک اعتراض تھا کہ ہم تو ان کو ماننا چاہتے ہیں مگر یہ جو ہماری شریعت ہے اس کی چیزوں کو حرام کرے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں حکم تھا کہ کھاؤ جو کچھ ہے پاکیزہ چیزیں زمین میں، تو اس کا جواب اب دیا جا رہا ہے کہ اصل حکم یہی تھا،
اور بائبل میں یعنی کہ تورات میں بھی یہی حکم موجود تھا. بات صرف یہ تھی کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اپنے ذوق کے تحت کھاتے نہیں تھے وہ، اس کو انہوں نے شریعت بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاؤ تورات اور پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں تو ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. پھر ان کی ایک شرارت یہ تھی کہ بیت اللہ کا بالکل ذکر انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا تھا. بکہ کا لفظ بائبل میں آیا ہے، مکہ جسے ہم کہتے ہیں، بکہ شہر کو کہتے ہیں، یہ حرم کے لیے، مسجد حرام بیت اللہ حرام کے لیے یہ لفظ بائبل میں آج بھی موجود ہے، لیکن اس کو انہوں نے بکا کر دیا، آہو زاری کی وادی. تو اس کا مزید ٹرانسلیشن ہو کے اب وہ آنسوؤں کی وادی اور سیرابی کی وادی رہ گیا. میں نے خود بعض بائبل میں دیکھا ہے، کچھ میں بکا موجود ہے اور کچھ کے اندر اب اس کا بھی ترجمہ ہو گیا. تو ترجمہ در ترجمہ سے وہ لفظ بالکل ہی غائب ہو گیا. تو یہ ان کے جرائم کا قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد پھر بنی اسماعیل کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے انہیں کچھ ہدایات ہیں جو کہ دی گئی ہیں. ایک ہدایت یہ دی گئی ہے پہلی کہ ان اہل کتاب میں سے یہ جو شریر گروہ ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائے، تو اس کی اطاعت مت کرو، اس کے پھندے میں مت پھنسو. ذاتی زندگی میں تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کا کل بہت ذکر تھا، آج بھی ذکر تھا، اور جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو، اور مت مرنا مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. پھر حکم یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی رستی ہے، یہ جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید، سب مل کے اسے پکڑ لو اور تفرقہ مت کرنا. اور پھر یہ کہ جو تم اس نظم اجتماعی قائم کرو تو اس میں لازماً کسی گروہ کی ذمہ داری ہو کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روک کے اور خیر کی طرف بلائے. ایک گروپ اس کے لیے، ایک گروہ اس کے لیے مقرر تمہاری طرف سے آفیشلی ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں دنیا پہ سچائی کی شہادت دینی ہے اور اپنے یہاں تمہارے یہاں معاملہ نہیں ہوا تو پھر تم کیسے یہ کام کرو گے. اور دیکھو یہ جو لوگ فرقہ ہو گئے ہیں، ان کے نقش قدم پہ مت چلنا، کیونکہ ان کے پاس تو ساری سچائی، ساری ہدایت، ساری بینات آ گئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو آپ دیکھ لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ان احکام کی کتنی پابندی کی اللہ تعالیٰ کے. اور یہ سب احکام اس لیے دیے گئے تھے کہ بات یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے، اس لیے تمہیں وہ سارے کام کرنے ہوں گے. پھر اگلا حکم بنی اسماعیل کے لوگوں کے لیے یہ تھا کہ جب تم ایک شرارتیں تم پر ان کی واضح ہو گئی ہیں اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، تو مہربانی کر کے ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم نہ کرو کہ یہ تمہارے بھیدی بن جائیں، تمہارے رازدار بن جائیں. اس طرح کے تعلق اپنے لوگوں سے کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری برائی میں، تمہارے نقصان میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تمہیں مشکل ہوتی ہے، انہیں خوشی ہوتی ہے. ان کا بغض ان کے منہ سے نکل رہا ہے، جو ان کے دلوں میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو دیکھو اگر تم سوچنے والے، عقل کرنے والے ہو تو جو نشانیاں ہم نے بیان کر دی ہیں ان پر غور و فکر کرو. اور دیکھو یہ تو سب کچھ کریں گے، لیکن تم صبر سے اگر کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی کوئی شرارت، ان کا کوئی ضرر، ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ کیوں ہدایت کی گئی؟ اس لیے کہ اس کے بعد پھر ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے بڑی غیر معمولی نتائج ہوئے ہیں، بڑا اثر ہوا ہے اس وقت کی مدینے کی سوسائٹی پہ. جنگ احد پیش آئی ہے، اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور مسلمانوں سے بعض کوتاہیاں تھیں جو سرزد ہوئی. ان احکام جو پیچھے بیان ہوئے ان میں سے بعض کی مسلمانوں نے اس طرح پابندی نہیں کی تھی جس طریقے سے کرنے کا حق تھا. مال و اولاد کو بیان کیا گیا تھا نا کہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے. آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا، یہ مال ہی تھا جس کے پیچھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ کے بھاگے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امت کی یہ تربیت کرنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسے اپنا کام کرنا ہے. تو یہ مرحلہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک افواہ اڑ گئی کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سورہ آل عمران میں اب زیر بحث آ رہی ہیں. یہاں سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جنگ کے آغاز کے موقع تک اللہ تعالیٰ کی ساری کرم نوازیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں. معاملہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ کفار کی آمد کی خبر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بلایا اور پوچھا کیا کرنا ہے. لوگوں کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے لڑیں، منافقین کی رائے یہ تھی کہ اندر لہ کے لڑیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ باہر جا کے ہم جنگ کریں. تقریباً 1000 مسلمان نکلے, ادھر سے 3000 کا لشکر تھا. عبداللہ ابن ابی اس نے راستے میں کہا کہ بھائی میری بات تو نہیں مانی گئی, اس لیے میں تو جا رہا ہوں, خدا حافظ. اس کے اوپر بنو خزرج کے قبیلے تھے, بنو سلمہ, بنو حارثہ, یہ 2 قبیلے تھے اوس و خزرج کے, تو ان کے بھی دل ڈگمگا گئے. تو قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جب درپیش ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو یہ کہہ کے حوصلہ دلایا کہ یہ اگر 3000 ہیں تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید کی ہے, کیوں نہیں, تم اگر صبر کرو گے اور تقوی سے کام لوگے تو اگر یہ تمہارے پاس اسی وقت حملہ آور بھی ہو جائے تو 5000 فرشتوں کے ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہاری نصرت کریں گے. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کیا وہ کمزوریاں تھیں جو اس وقت موجود تھیں. وہ یہ کہ سود کا ایک اثر موجود تھا, تو اس کو بہت سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان دیکھو یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے اسے چھوڑ دو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ, اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, اور دوڑو اس بخشش اور اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ ہے بدلہ, یہ ہے وہ بدلہ جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے, اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ تنگی ہو خوشحالی ہو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے جب کسی فحش چیز کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے بیٹھے تو انہیں پروردگار یاد آ جاتا ہے, اپنے رب سے وہ معافی مانگتے ہیں, اور رب سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے, اور یہ جانتے بوجھتے اپنے کسی گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے. تو یہ مطلوب کردار تھا جس میں کچھ نہ کچھ کمی اس وقت پائی جا رہی تھی, اس کے نتائج نکلے ہیں. یہ سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن اب چونکہ وقت ہو گیا انشاءاللہ باقی اس کا جو حصہ اس پہ کل اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.